بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کر۔ اب کہنے کے لیے تو ایک ایسا لفظ ہے تسبیح جو ہمارے یہاں بڑا عام فہم ہے اور ہم بھی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس تسبیح کا تذکرہ کیا ہے اس تسبیح سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں اسماء حسنیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ان مخصوص ناموں کے ساتھ میں جن کی نشاندہی کتاب اللہ میں کی گئی ہے، یہ اپنے آپ میں اللہ رب العزت کی بہترین تسبیح ہے۔ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس تسبیح کو اپنے سجدے میں سجا لو، تو اس کے بعد سے جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے یہ سجدے کی تسبیح بن گئی۔ تسبیح اور حمد یہ دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تکمیل کرتے ہیں۔ جہاں تک حمد کا سوال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مثبت پہلو اور مثبت اوصاف کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی دلالت کرتا ہے، اور تسبیح جو ہے وہ تنزیہ ہے، مطلب جو نگیٹو اور منفی پہلو ہے کہ اللہ کی ذات عظیم ہر نقص سے پاک ہے، اور اسی کے لیے جو ہے یہ لفظ تسبیح استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ بنا ہے سبح سے، جس کے معنی ہوتے ہیں تیرنا۔ چونکہ تیرتے وقت ایک تیراک اپنے آپ کو ایک سطح پر قائم بنائے رکھتا ہے، تو اسی سے یہ بات نکلی ہے کہ ہم کو اللہ کی شان کے لحاظ سے اللہ کی ہستی کو بنائے رکھنا ہے، اس سے نیچے نہ آنے پائے یا کوئی دوسرا اس سے اوپر نہ جانے پائے کہ اللہ کی ہمسری ہو جائے یا اللہ اس سے نیچے ہو جائے۔ تو یہ بہت مناسب۔